ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله شاد باد اے عشق خوش سودائے ماں اے طبیب جملہ علت ہائے ماں گفت معشوق بعاشق اے فتیٰ تو بغربت دیدئی بس شہرہا پس کدامی شہر زاہا خوشترست گفت آن شہر کی آنجا دل براست خاک طیبہ از دو عالم خوشترست وے خنک شہر کی آنجا دل براست حدیث پاک میں آتا ہے حضرت ابو ذر غفاری سے روایت ہے کہ میں سواری پر حضور کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا تو حضور نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک باغ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے. وہ خود بتاتے ہیں کہ مجھے پتہ چلا کہ حضور انصار کے باغ میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو حضور کے عشق میں وہ ایسے مست تھے کہ دروازہ نہیں ملا. آپ نے ایک پانی کا نالا دیکھا، اس میں لومڑی کی طرح گھس کر اس سوراخ سے باغ میں آ گئے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے
دربار میں حاضر ہوئے۔ حضور نے پوچھا تم کیسے آئے؟ تو انہوں نے پورا واقعہ بیان کر دیا کہ میں ایک جذب کی حالت میں تھا، مجھے دروازہ نظر نہیں آیا اور میں نالی کے ذریعے باغ میں اندر گھسا ہوں۔ حضور نے اپنی جوتیاں مبارک، نالین مبارک ابو ذر غفاری کو دیے اور کہا کہ جاؤ میری جوتیاں دکھا کر جو بھی تمہیں مسلمان ملے اس سے کہو کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا، جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ جنت میں داخل ہو گیا، وہ جنتی ہے۔ تو سب سے پہلے فاروق اعظم نظر آئے۔ آپ نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا سرکار نے مجھے کہا ہے کہ میں یہ اعلان کروں جو بھی مجھے ملے کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو لا الہ الا اللہ کہے گا وہ یقیناً جنت میں داخل ہوگا۔ تو فاروق اعظم نے ان کے سینے میں مارا اور فرمایا جا، بھاگ جا۔ وہ ڈرتا ہوا، دوڑتا ہوا حضور کے دربار میں حاضر ہوا اور اتنے میں فاروق اعظم بھی آ گئے۔ تو ابو ذر غفاری نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے مجھے حکم دیا تھا، مجھے فاروق اعظم نے سینے پر مارا اور میں گر گیا۔ حضور نے فرمایا کہ فاروق تم نے اس کو کیوں مارا؟ حضور نے فرمایا فاروق اعظم نے، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ نے ان سے کہا ہے کہ اعلان کرو کہ جو لا الہ الا اللہ پڑھ لے وہ جنتی ہے۔ حضور نے فرمایا ہاں میں نے کہا تھا۔ تو فاروق اعظم نے کہا یا رسول اللہ آپ کی بات سچ ہے، لیکن لوگ اس پر بھروسہ کر کے نیک عمل چھوڑ دیں گے، لوگوں کو نیک عمل کرنے دو تاکہ ان کے درجات اور بلند ہوں۔ تو حضور نے فرمایا کہ چلو چھوڑ دو، جس نے لا الہ الا اللہ کہا یعنی کلمہ پڑھا، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو ابو ذر غفاری نے کہا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگرچہ وہ زنا کرے، اگرچہ وہ چوری کرے۔ تو حضور نے فرمایا ہاں جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ یقیناً جنت میں جائے گا، اگرچہ وہ زنا کرے، چوری کرے۔ تیسری مرتبہ پھر تعجب سے پوچھا تو حضور نے فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ،
علی رغم انف ابی ذر، کہ اگرچہ ابو ذر کی خاک ناک زمین پر رگڑی جائے، خاک آلود ہو جائے، پھر بھی کلمہ پڑھنے والا جنت میں جائے گا، یقیناً جائے گا۔ تو علماء نے اس کی تعویل کی ہے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ جو لا الہ پڑھ کر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی جتنے تقاضے ہیں، نیک کام، فرائض، حرام، فرائض پڑھے اور حرام سے اجتناب کرے، تو وہ یقیناً جنت میں جائے گا۔ یہ اس لیے کہ اگر صرف اسی پہ بھروسہ کر دیا جائے تو لوگ پھر نیک عمل کرنا چھوڑ دیں گے، اس لیے یہ تمام تفصیلات اس کے ساتھ ذکر کی جاتی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ جہنم سے آزاد ہو گیا اور جنتی ہو گیا۔ حدیث میں آتا ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھا کرو، بسم اللہ شریف کثرت سے پڑھا کرو، کیونکہ جو آدمی بسم اللہ شریف نہیں پڑھتا کسی کام کی ابتدا میں تو اس کام میں برکت نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں کہ جس نے کسی کام کی ابتدا کی اور بسم اللہ شریف نہ پڑھی، جو بھی عمل کیا فَهُوَ أَقْطَعُ وَأَجْزَمُ، وہ کام اس کام میں برکت نہیں ہوتی۔ تو ہر کام کی ابتدا میں بسم اللہ شریف پڑھی جائے، اور سلطان الاذکار سب سے بڑا ذکر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، یہ تمام ذکروں کا سردار ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص ایک بار لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لے تو اس کے نامہ اعمال کے اندر 4000 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 4000 اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جنت میں 4000 اس کے درجے بلند فرماتا ہے۔ اور جو ہمیشہ کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے تو اس کے ثواب کا کون اندازہ کر سکتا ہے؟ یہ تمام اذکار میں افضل ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ ذکر بسم اللہ شریف کا ہو یا اسم ذات کا ہو یا نفی اس بات کا ہو، اس کا بڑا ثواب ہے، حد سے زیادہ ثواب ہے۔ جتنا اخلاص زیادہ ہوگا اتنا ثواب زیادہ ہوگا، جتنا خشوع و خضوع زیادہ ہوگا اتنا ثواب زیادہ ہوگا۔ لہذا علماء نے لکھا ہے کہ چونکہ
کلمہ طیبہ کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ ایک مرتبہ پڑھو تو 4000 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 4000 گناہ معاف ہوتے ہیں اور 4000 درجے بلند ہوتے ہیں۔ لہٰذا اپنے مردوں کو لا الہ الا اللہ پڑھ کر ایصال ثواب کیا کرو۔ اسی لیے لکھی قدم کیا جاتا ہے، لوگ جمع ہو کر 1.25 لاکھ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہیں اور اس کا ثواب اپنی موتا کو، اپنے مردوں کو پہنچاتے ہیں۔ تو آپ اندازہ کریں کہ کتنا ثواب ان کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہوگا۔ اسی لیے حضور کے امتی جب قیامت کے دن اٹھیں گے اور اپنے نامہ اعمال کے اندر نیکیوں کا انبار دیکھیں گے تو پوچھیں گے کہ یہ تو اتنے اعمال تو ہم نے نہیں کیے۔ تو کہا جائے گا تم نے نیک اولاد چھوڑی تھی، انہوں نے نیک کام کر کے نفل پڑھ کر، نمازیں پڑھ کر تمہیں ایصال ثواب کیا تھا، یہ اس کا ثواب ہے۔ تمہارے دوستوں نے، مسلمانوں نے دعا کے اندر تمہارے لیے ایصال ثواب کیا تھا اور اس کا ثواب یہ ہے۔ تو اس وقت بندہ کہے گا کاش میری ایک بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی اور تمام دعاؤں کا ثواب مجھے قیامت کے دن مل جاتا۔ کہتے ہیں کہ الدعاء مخ العبادت، دعا عبادت کا مغز ہے۔ الدعاء مخ العبادت، لہٰذا حمد و ثنا کے بعد جتنی دعائیں مانگی جائیں اتنا اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو قبول کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں کلمہ پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، دعا مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو شامت اعمال کی وجہ سے رد فرما دیتا ہے۔ پھر وہ دعا مانگتا ہے، پھر رد ہو جاتی ہے۔ جب تیسری مرتبہ وہ دعا مانگتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا نام لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے فرشتو تم گواہ رہو کہ میں نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا، اس کی توبہ کو قبول کر دیا، اس کی تمام باتوں کو میں نے دعاؤں کو قبول کر لیا ہے۔ اس لیے کہ مجھے شرم آتی ہے کہ ایک بندہ بار بار مجھ سے دعا کرتا ہے، وہ یہ جانتا ہے کہ خدا کے سوا کوئی دوسرا رب نہیں، تو مجھے شرم آتی ہے کہ میرے سوا اس کا دوسرا کوئی خدا نہیں اور یہ بار بار مجھ سے مانگتا ہے، تو میں اس کی دعا کو قبول کر لوں اور اس کو ثواب عطا فرماؤں۔ من لم یبدا باسم اللہ، جو آدمی کسی کام کی ابتدا کرے اور اس میں اللہ تعالیٰ کا نام بسم اللہ نہ پڑھی جائے فہو اجزم و اکرم، ابتر، تو اس کام میں برکت نہیں ہوتی، وہ کام بے برکتہ ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ہر کام کی ابتدا میں بسم اللہ شریف پڑھی جائے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے، تو اللہ تعالیٰ ذکر کی بنا پر اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے اور دعا پر اللہ تعالیٰ بے حساب اجر و ثواب بھی عطا فرماتا ہے۔ لہٰذا ہر کام میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پڑھا جائے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے،
اسی میں کامیابی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد